ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو بیان کرنے والے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فرمایا اس رات میں قیام کیا کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اس رات میں جاگ کر اس رب کو راضی کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اس کی بندگی کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو۔ فرمایا جب دن آ جائے اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت اس دن آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، اس رب کی رحمت ساری رات پکارتی ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے لے لو، ہے کوئی سوال کرنے والا، مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کو دے دوں۔ لیکن ہم کوئی بندہ سخی ہو نا، ویسے بندہ اس کے جا کر دروازے پہ سوال کرے یار مجبور ہوں ضرورت مانگوں کچھ دے دے، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی۔ لیکن وہی بندہ جب راشن اکٹھا کر کے دروازے پر رکھ دے اور اعلان کر دے بھی آ جاؤ آج میں راشن دوں گا، پھر تو وہ نہیں نہ کہے گا کہ بھائی تم سے کی لینا آئے ہو، بھائی تو نے خود بلایا ہے، تو پھر وہ دیتا ہے۔ تو جو رب ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جب وہ فرما رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، لیکن ہم اس کے سامنے بھی جھولی نہ پھیلائیں، ہم اس کے سامنے بھی دستے سوال دراز نہ کریں، ہم اس کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ اقبال نے کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ رب نو کر لو، دنیا کے سامنے جھکن دی لوڑ ہی نہیں پڑتی۔ اس رب کی طرف آ جاؤ، اس رب کو منا لو جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جو ساری کائنات کو سکون دینے والا ہے، جو ساری کائنات کی بخشش کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ اس رب کے دروازے پر آ جاؤ، وہ اتنا دے گا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر یہ عظیم رات ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت فرما رہی ہے مانگ لو۔ اسی اپنے بچیاں نو دینے جاؤ پہلے لے کے شو تھان، ٹھیک ہے بھائی اللہ کی طرف خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کو راضی کرو۔ بس ضروری نہیں کہ تم مسجد میں آ کر ہی کرو گے تو پھر وہ راضی ہوگا، ہاں مسجد میں آؤ گے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کا گھر ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن تم گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر اس رب کو یاد کرو گے وہ وہاں بھی تمہاری پکار کو سن لے گا۔ اس لیے اس عظمت والی رات سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ عطا کر دیا ہے، شب برات سوموار اور منگل کی درمیانی شب کو۔ اس رات اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، تو اس رات کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں، کیونکہ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس رات میں زندگیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اس رات میں نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس رات میں لکھا جاتا ہے کون اس دنیا سے جانے والا ہے، کھاتے چڑھ جاتا ہے نا اس رات کو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔